بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک و صالح تھا۔ حضرت زکریہ و یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک خوبصورت لڑکی پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغت کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ عورت نے کہا، اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے۔ اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیرخواہ اور دعا گو ہیں۔ ان کو بے گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے سوا کچھ اور مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس نے کہا، اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے خواہش نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں نبیوں کا سر کاٹ کر لاؤ۔ حکم کے بموجب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے آ دبایا اور گھیر لیا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے۔ وہ درخت پھٹ گیا، یہ اس کے اندر سما گئے۔ وہ پھر بند ہو گیا لیکن قدر کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج حیران ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرے کی ترغیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب آرا سر تک پہنچا تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے سسکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتی تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ چاپ آرا سر پر چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ خونخوار فوج لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ 1000 آدمی تہ تیغ کر دیے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے، اب کیا سارے جہان کو قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامع مسجد دمشق میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ غرض اس بیان سے یہ ہے کہ بجز اللہ کے کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کے آرے سے چروا دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس لیے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔